محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ 4 ایسی خوبیاں اور 4 ایسے اعمال اگر کسی عورت میں نمایاں ہوں تو یہ اس بات کی روشن علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنتی ہونے کا شرف دنیا ہی میں عطا فرما دیا ہے۔ یہ بڑی خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے۔ ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنی اس نعمت کی قدر پہچانے، کیونکہ ہر کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہوتا۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یکتا اور بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی کوئی اس کے برابر ہو سکتا ہے۔ وہی خالق کائنات ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، وہی رزاق ہے جو ہر جاندار کو اس کا رزق پہنچاتا ہے، وہی رحمان و رحیم ہے جو اپنے بندوں پر بے پناہ مہربانی فرماتا ہے۔ وہ دلوں کے حال جاننے والا، چھپی ہوئی باتوں سے باخبر اور ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کی رحمت وسیع ہے اور اس کا عدل کامل ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے آزمائے یا ذلت دے۔ جو بندہ یا بندی اس کے احکام پر ثابت قدمی کے ساتھ چلتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایسے انعامات تیار فرماتا ہے جو انسانی عقل اور تصور سے کہیں بلند ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان کے دل میں جنت کی خواہش موجود ہوتی ہے۔ انسان چاہے نیک ہو یا گنہگار، عورت ہو یا مرد، سب یہی چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے، ان کی لغزشوں کو درگزر کر دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنت کس کو نصیب ہوگی اس کا حتمی علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے انعامات کا مستحق ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم آپ کو ایک نہایت اہم اور فکر انگیز موضوع کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک بابرکت قول میں 4 ایسی صفات اور نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ تعالی جنتی عورت کو دنیا ہی میں عطا فرما دیتا ہے۔ وہ 4 نشانیاں ہیں جو کسی عورت کی خوش نصیبی اور اس کے اعلیٰ مقام کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور ان کو سمجھنا ہر مسلمان عورت کے لیے بے حد ضروری ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزار سکے۔ اکثر خواتین کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاں مردوں کے لیے جنت کی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں عورتوں کے لیے کیا انعامات ہیں؟ وہ کیسے جان سکتی ہیں کہ آیا وہ بھی جنت کی مستحق ہے یا نہیں؟ یہ ایک فطری سوال ہے جو دل میں ابھرتا ہے، اور اسی کا جواب دینا اس گفتگو کا مقصد ہے۔ اسلام نے عورت کو بھی وہی عزت، مقام اور اجر عطا کیا ہے جو اس کے اعمال کے مطابق اسے ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں بھی بارہا اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو ایمان اور نیک اعمال اختیار کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ اسے بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اب ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کی طرف لے چلتے ہیں جس میں آپ نے وہ 4 چیزیں بیان فرمائیں جو اللہ تعالیٰ جنتی عورت کو دنیا ہی میں عطا کر دیتا ہے، اور یہی نشانیاں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک با پردہ خاتون حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ عورتوں میں وہ کون سی خاص صفات پائی جاتی ہیں جن سے یہ پہچانا جا سکے کہ وہ جنتی ہیں۔ یہ سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت حکمت اور شفقت کے ساتھ جواب ارشاد فرمایا اور کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ دنیا انسان کی زندگی کا ایک قیمتی سرمایہ ہے، مگر اس پوری دنیا کا سب سے بیش قیمت سرمایہ ایک نیک اور صالح عورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نیک عورت ماں کے مقام پر فائز ہو جائے تو اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی جاتی ہے، یعنی اس کی خدمت اور اطاعت انسان کو جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ اگر وہی عورت بیوی کے روپ میں ہو تو وہ اپنے شوہر کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی دولت بن جاتی ہے، جو اس کی زندگی میں سکون، محبت اور برکت کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح اگر وہ بیٹی یا بہن کے روپ میں ہو
تو وہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے لیے رحمت اور نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے اور ان کے لیے جہنم سے بچاؤ کا سبب بن جاتی ہے۔ ناظرین محترم، اگر کوئی عورت اس دنیا میں یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے والدین، بھائیوں اور شوہر اور دیگر رشتہ داروں کے لیے ایک قیمتی سرمایہ بن جائے اور معاشرے میں عزت اور مقام حاصل کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرے۔ اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اور اپنائے گئے راستے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، کیونکہ یہی راستہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کر سکتا ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ عورت سچائی اور حق کا ساتھ اختیار کرے اور اپنی پوری زندگی سچ کے اصولوں کے مطابق گزارے۔ سچائی وہ راستہ ہے جو انسان کو نجات کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ جھوٹ انسان کو ہلاکت اور نقصان کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ سچ انسان کو نیکی کی طرف مائل کرتا ہے اور نیکی بالآخر جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے، جبکہ جھوٹ ایک ایسا خسارے کا سودا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے جو عورت سچ کو اپنا شعار بنا لیتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کی مستحق بن جاتی ہے۔ اسی طرح صبر ایک ایسی عظیم صفت ہے جو عورت کو بلند درجات عطا کرتی ہے۔ جو عورتیں مشکلات اور آزمائشوں میں صبر سے کام لیتی ہے اور ہر چھوٹی بڑی بات پر شکوہ شکایت نہیں کرتی، وہ حقیقت میں جنت کی امانت بن جاتی ہے۔ ایسی خواتین اپنے معاملات میں برداشت، حوصلہ اور خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا کو ترجیح دیتی ہیں اور یہی طرز عمل انہیں دوسروں سے ممتاز بناتا ہے۔ اس کی بہترین مثال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے ملتی ہے، جنہوں نے اپنی حیات مبارکہ میں بے شمار مشکلات کا سامنا کیا۔ کبھی فاقے کی کیفیت ہوتی، کبھی گھر کے کاموں کی مشقت، کبھی مگر اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ صبر و شکر کا دامن تھامے رکھی۔ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتی، اس سے دعا مانگتی، ذکر و اذکار میں مشغول رہتی، جس کے نتیجے میں اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہو جاتی۔ یہ طرز زندگی ہر عورت کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ جو عورت اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہے، اپنے شوہر کی جائز باتوں میں فرما برداری کرتی ہے، وہ بھی جنت کی مستحق بن جاتی ہے۔ ایسی عورت اپنے گھر کو سکون کا گہوارہ بناتی ہے، اپنے کردار سے محبت، وفاداری اور عزت کی فضا قائم کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کی خواتین کو ان اوصاف سے آراستہ ہونے کی ترغیب دیں اور خود بھی اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا کرتے رہیں کہ وہ ہمیں ان نعمتوں سے نوازے۔ ایک واقعہ اس بات کو مزید واضح کرتا ہے کہ ایک بدصورت شخص جس کی بیوی نہایت حسین و جمیل تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ وہ میری بہت قدر کرتی ہے، میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی، اپنے حسن و جمال پر غرور نہیں کرتی اور میری خدمت کا بھرپور خیال رکھتی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اسے خوشخبری دے دو کہ وہ جنتی عورتوں میں سے ہے، کیونکہ وہ اپنے حسن کے باوجود اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہے اور اس کی ظاہری کمزوریوں کو نظر انداز کرتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس وقت آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ مجھے سب سے زیادہ عزیز کون ہے تو کنعان کے ایک گاؤں میں چلے جاؤ، وہاں ایک عورت رہتی ہے جس کا نام بہیہ ہے اور وہی اس وقت مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ اس بندے خدا کی زیارت کریں اور دیکھیں کہ وہ کون سی صفات اور اعمال ہیں جن کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے ہوئے اس گاؤں میں پہنچے۔ وہاں جا کر انہوں نے ایک ٹوٹا پھوٹا سا گھر دیکھا جس میں وہ عورت رہتی تھی۔ جب آپ نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئے۔
کیونکہ اس عورت کے نہ ہاتھ تھے، نہ پاؤں، نہ آنکھیں، نہ کان، صرف ایک زبان تھی جس سے وہ مسلسل اللہ تعالی کا شکر ادا کرتی رہتی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اے اللہ، تو نے اس عورت کو ظاہری نعمتوں سے محروم رکھا ہے، اس کے باوجود یہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے۔ ابھی یہ خیال ہی آیا تھا کہ وہ عورت بول اٹھی کہ اے موسیٰ، آپ اللہ کے نبی ہیں، مگر یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو عطا فرمایا ہے اس کا شکر بھی میں پوری طرح ادا نہیں کر سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ عورت نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، اگر اللہ مجھے قدم دیتا تو ممکن تھا کہ میں ان سے گناہ کے راستوں پر چل پڑتی، مگر اس نے مجھے محفوظ رکھا۔ اگر ہاتھ دیتا تو شاید میں کسی پر ظلم کرتی، مگر اس نے مجھے اس سے بھی بچا لیا۔ اگر آنکھیں دیتا تو ممکن تھا کہ میں نامحرم کو دیکھتی، مگر اس نے مجھے اس گناہ سے بھی روک رکھا۔ اگر کان دیتا تو شاید میں غیبت یا ناجائز باتیں سنتی، مگر اس نے مجھے اس سب سے بچا لیا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زبان عطا کی ہے تاکہ میں اس کا شکر ادا کرتی رہوں۔ اس نے میرے دل کو اپنے نور سے ایسا منور کر دیا کہ میں نے ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھنے کے باوجود اسے پہچان لیا ہے۔ تو اے موسیٰ، بتا دیجئے کہ میں اپنے رب کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ بے شک تمہارا ایمان ہی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب لے آیا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل کامیابی صبر، شکر اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے میں ہے۔ عورتوں کے لیے بہترین نمونہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے، جو صبر اور رضا کی کامل مثال تھی۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل میں رکھنا، اپنے شوہر کی جائز امور میں اطاعت کرنا عورت کو بلند مقام عطا کرتا ہے۔ اسی طرح کمزور، محتاج اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنا بھی بہت بڑا اجر رکھتا ہے، اور جو عورت یہ اوصاف اپناتی ہے وہ یقیناً جنت کی مستحق بن جاتی ہے۔ جنتی عورتوں کی صفات، ان کی نشانیاں اور ان کی پہچان کو سمجھنا ہر مسلمان عورت کے لیے نہایت اہم ہے، کیونکہ یہی اوصاف اسے دنیا میں بھی باوقار بناتے ہیں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا اس دن جب اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان خوش نصیب لوگوں میں وہ بھی شامل ہے جو صدقہ اس قدر اخلاص کے ساتھ دیتا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ کے خرچ کی بائیں ہاتھ تک کو خبر نہ ہو۔ یہ اخلاص اور یہ چھپا ہوا نیک عمل دراصل اس بات کی علامت ہے کہ بندہ صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہا ہے، اور یہی صفت جنتی عورت کی پہچان میں بھی شامل ہے کہ وہ اپنے نیکی کو دکھاوے کے بغیر انجام دیتی ہے۔ جنتی عورت کی ایک بڑی علامت اس کی حیا اور عزت کی حفاظت ہے۔ وہ اپنی عزت کو سب سے قیمتی سرمایہ سمجھتی ہے اور اس کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ وہ اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی، بے پردگی اور آوارگی سے خود کو دور رکھتی ہے اور اپنے کردار سے پاکیزگی کی مثال قائم کرتی ہے۔ ایسی عورت نہ صرف اپنی ذات کی حفاظت کرتی ہے بلکہ اپنے گھر، اپنے ماحول اور اپنے خاندان کی عزت کا بھی خیال رکھتی ہے، اور یہی صفات اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب بناتی ہیں۔ اسی طرح جنتی عورت اپنے گھر کی امانت دار ہوتی ہے۔ وہ گھر کے ساز و سامان کی حفاظت کرتی ہے، مال کو فضول خرچی میں ضائع نہیں کرتی بلکہ اعتدال اور سمجھداری سے خرچ کرتی ہے۔ وہ اپنی اولاد کی تربیت پر خصوصی توجہ دیتی ہے، انہیں دین اور اخلاقیات سکھاتی ہے تاکہ وہ بھی نیک اور صالح انسان بن سکیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں گھر کی حرمت کا خاص خیال رکھتی ہے اور کسی غیر محرم کو بلا ضرورت گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ تمام اوصاف اس بات کی واضح دلیل ہے
کہ وہ ایک ذمہ دار اور باکردار عورت ہے، اور ایسی عورت یقیناً جنت کی مستحق ہوتی ہے۔ جنتی عورت کی ایک اور نمایاں پہچان اللہ کا ذکر ہے۔ وہ اپنے دل اور زبان کو اللہ کی یاد سے زندہ رکھتی ہے۔ ذکر و اذکار اس کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے، جس سے اسے سکون قلب حاصل ہوتا ہے اور اس کا دل دنیا کی فانی چیزوں سے ہٹ کر اپنے رب کی طرف مائل رہتا ہے۔ اللہ کا ذکر نہ صرف دل کو اطمینان دیتا ہے بلکہ زبان کو بھی گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس حدیث کی روشنی میں جنتی عورت اپنی زبان کا خاص خیال رکھتی ہے۔ وہ غیبت، جھوٹ، بہتان اور فضول گفتگو سے بچتی ہے۔ اس کی گفتگو نرم، سچی اور دلوں کو جوڑنے والی ہوتی ہے، نہ کہ توڑنے والی۔ وہ جانتی ہے کہ ایک لفظ انسان کو بلند مقام تک بھی لے جا سکتا ہے اور ایک لفظ اسے گرا بھی سکتا ہے، اس لیے وہ ہر بات سوچ سمجھ کر کرتی ہے۔ جنتی عورت کی پہچان اس کے اعمال، اس کے کردار، اس کی نیت اور اس کے اخلاق سے ہوتی ہے۔ وہ اخلاص، حیا، صبر، شکر، امانت داری اور اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بناتی ہے۔ یہی وہ صفات ہیں جو اسے دنیا میں بھی عزت دیتی ہیں اور آخرت میں بھی جنت کا راستہ آسان بنا دیتی ہے۔ جب ہم جنتی عورت کی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی ظاہری دعویٰ یا انسانی فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ کیفیت ہے جس کے آثار انسان کے کردار، اس کی سوچ، اس کے عمل اور اس کی روزمرہ زندگی میں جھلکنے لگتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی بندے یا بندی کی زندگی میں ایسے واضح اشارے رکھ دیتا ہے جن سے یہ اندازہ ہونے لگتا ہے کہ یہ شخص اپنی سمت درست رکھے ہوئے ہے اور اس پر رحمت کے دروازے کھل رہے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ 4 ایسی بنیادی خصوصیات ہیں جو جب کسی عورت کی شخصیت میں پختہ ہو جائے تو اس کی زندگی کا رخ ہی بدل جاتا ہے۔ یہ خصوصیت صرف عادات نہیں رہتے بلکہ ان کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے، اور پھر اس کے ہر عمل سے ایک نور سا جھلکنے لگتا ہے جو اس کی جنتی ہونے کی امید کو مضبوط کرتا ہے۔ پہلی کیفیت یہ ہے کہ انسان کی زندگی اللہ کی رضا کے تابع ہو جائے، یعنی اس کی خواہشات، فیصلے اور رجحانات کسی وقتی جذبے کے بجائے ایک بالا تر اصول کے تحت چلنے لگے۔ ایسی عورت کے اندر ایک عجیب سا سکون پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ لیتی ہے کہ اصل کامیابی اپنی مرضی منوانے میں نہیں بلکہ اپنے رب کی مرضی کے سامنے جھک جانے میں ہے۔ پھر وہ زندگی کے ہر موڑ پر یہ دیکھتی ہے کہ کیا یہ قدم میرے رب کو پسند ہے یا نہیں۔ یہی سوچ اسے عام انسانوں سے ممتاز کر دیتی ہے۔ دوسری کیفیت سچائی اور ثابت قدمی کی ہے، یعنی انسان اپنی زبان، اپنے وعدوں اور اپنے معاملات میں اس راستے کو اختیار کرے جس میں کھوٹ نہ ہو۔ ایسی عورت کے لیے جھوٹ محض ایک غلط بات نہیں رہتا بلکہ ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے جس سے اس کا دل خود بخود دور رہتا ہے۔ سچائی اس کی پہچان بن جاتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہی سچائی اسے مضبوطی کرتی چلی جاتی ہے۔ مشکلات آئیں یا حالات بگڑیں، وہ اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ یہی استقامت اسے اندرونی طور پر ایک بلند مقام عطا کرتی ہے۔ تیسری نمایاں صفت حیا، ذمہ داری اور گھر کی حفاظت کا احساس ہے۔ ایسی عورت اپنی عزت کو محض ایک لفظ ہی نہیں سمجھتی بلکہ اسے ایک امانت تصور کرتی ہے۔ وہ اپنی حدود کو پہچانتی ہے، اپنے دائرہ کار کو سمجھتی ہے اور اس کے اندر رہ کر اپنی شخصیت کو سنوارتی ہے۔ اس لیے گھر صرف رہنے کی جگہ نہیں ہوتا بلکہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے جس کی حفاظت اس کے کندھوں پر ہوتی ہے۔ وہ اپنے فیصلوں پر احتیاط برتتی ہے، اپنے اولاد کے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کرتی ہے، گھر کے ماحول کو بگاڑنے سے بچانے کی فکر رکھتی ہے۔ اس کی یہی احتیاط اسے ایک باوقار اور قابل اعتماد شخصیت بناتی ہے۔ چوتھی کیفیت اللہ کے ذکر، شکر اور زبان کی حفاظت سے متعلق ہے۔ ایسی عورت کا دل خالی نہیں رہتا، وہ کسی نہ کسی صورت میں اپنے رب سے جڑی رہتی ہے، کبھی شکر کی صورت میں، کبھی دعا کی شکل میں اور کبھی خاموش دل کی کیفیت میں۔
اس کی زبان بے مقصد باتوں سے بچنے لگتی ہے، کیونکہ وہ جان لیتی ہے کہ زبان صرف اظہار کا ذریعہ نہیں بلکہ انجام کا تعین بھی کرتی ہے۔ وہ فضول گفتگو، دل آزاری اور بے مقصد کلام سے خود کو بچاتی ہے۔ اس کی گفتگو میں نرمی، سچائی اور وقار پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی چیز اسے اندرونی طور پر پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ جب یہ چاروں پہلو کسی ایک شخصیت میں جمع ہو جائیں تو پھر اس کی زندگی میں ایک خاص توازن پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ نہ صرف اپنے لیے بہتر بنتی ہے بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی خیر کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس کے رویے میں نرمی، اس کے فیصلوں میں حکمت اور اس کے کردار میں ایک خاموش سا وقار جھلکتا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صفات کسی ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی بلکہ یہ مسلسل محنت، نیت کی صفائی اور اندرونی اصلاح کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جو عورت ان صفات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتی ہے وہ در حقیقت اپنی دنیا بھی سنوار لیتی ہے اور اپنی آخرت کی امید بھی روشن کر لیتی ہے۔ اصل بات کسی بڑے دعوے کی نہیں بلکہ ایک مسلسل سفر کی ہے جس میں انسان اپنے کردار کو بہتر بناتا رہتا ہے اور اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ یہی چار صفتیں اور یہی چار نعمتیں ایسی ہیں جو ہر جنتی عورت کو دنیا ہی میں عطا ہو جاتی ہے جو ان پر چلنا شروع کر دیتی ہے۔ اس لیے اس طرح کی ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔